بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جنت اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیان کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے ایمان کے سبب ان کا رب انہیں ان کے مقصد یعنی جنت میں پہنچا دے گا۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی آرام کے باغات میں، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے تو دفتن عجائبات جنت کو دیکھ کر وہاں بے ساختہ یوں کہیں گے، سبحان اللہ، کیا نعمتیں ہیں اور یہ کیسی عمدہ جگہ ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کو وہاں دیکھیں گے تو ان کا باہمی سلام السلام علیکم ہوگا۔ دنیا کی ہر راحت لذت کا نمونہ ہو چکا ہے، اور اس کے آگے ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا تصور آیا۔ بہشت کے 100 درجات ہیں جن میں سونے چاندی کے محلات ہیں، اور اس کے بعد ایسے رنگا رنگ کے عذاب ہیں جن کو عقل نہیں سمجھتی۔ غرض دوزخ کے تمام دکھ دوزخیوں کے لیے اللہ کی غضب سے، اور جنت کی تمام نعمتیں جنتیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے حاصل شدہ ہیں۔ جو بندہ دنیا کی چیزوں میں سے مباح نعمت کو اللہ کا شکر کرے گا، اس کو اس کے عوض جنت میں ایسی نعمت ملے گی کہ اس کے مقابلے میں یہ نعمت بہت حقیر ہے۔ اور جو دنیا کی ممنوعہ نعمت کو کھائے گا، وہ آخرت کے درجات سے اپنے نفس کو محروم کر دے گا، اور جو آخرت کو سچا نہیں سمجھے گا، وہ اپنے نفس کو جنت کی ہر نعمت سے محروم بنا دے گا۔ جنت والوں کے لیے کھانے 3 قسم کے ہوں گے، کچھ آرائش ہوں گے، کچھ ولیمے، کچھ مہمانیاں۔ آرائش تو وہ دعوتی طعام ہوگا جس کے لیے اللہ تعالیٰ تمام اہل بہشت کو دارالسلام کے اندر بلائے گا تاکہ ان کے اجسام کو تر و تازہ اور عمریں غیر فانی ہو جائیں۔ ولیمے بیویوں کے ہوں گے، اور مہمانیاں بوقت ملاقات، کیونکہ اہل جنت کے باہم ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ مقام الفت میں باہمی باتیں کرنے کی جگہیں بھی ہوں گی۔ توبہ کے باہر ان کا اجتماع بھی ہوگا جہاں پیغمبروں کی زیارت اور ملاقات ہوگی، اور آپس میں فرشتوں کے جلسے بھی ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے اوقات نماز میں تحفے بھی ملا کریں گے۔ صبح و شام قسم قسم کے کھانے پینے کی چیزیں اور پھل بھی ملیں گے۔ ان کا مقررہ رزق جاری رہے گا، اور روزانہ اللہ کی طرف سے زیادتی ہوتی چلی جائے گی۔ نہر کوثر کے کنارے پر باغوں میں ان کی تفریح گاہ بھی ہوں گی جہاں وہ جایا کریں گے۔ نہر کوثر کے کنارے موتی کے خیمے لگے ہوں گے۔ ہر خیمہ 60 میل لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہوگا، اور ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا۔ اس کا کوئی دروازہ نہ ہوگا۔ اس کے اندر مہکتی ہوئی خوشبو والی باندیاں ہوں گی جن کو نہ کسی فرشتے نے دیکھا ہوگا، نہ کسی خادم نے۔ ان خیموں کے اندر اعلیٰ خوبصورت عورتیں ہوں گی۔ جب اللہ نے خوبصورت فرمایا ہے تو کون ان کے حسن کو بیان کر سکتا ہے؟ انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے، خیموں کے اندر حوریں ہوں گی محفوظ، یعنی ہر شخص کی نظر اور چھونے سے محفوظ یا نیچی نظر والیاں، جن کی نظریں صرف اپنے جنتی شوہروں پر مقصود ہوں گی۔ وہ اللہ کی منتخب کردہ ہوں گی۔ تمام صورتوں میں اللہ نے خوبصورت شکلوں کا انتخاب فرمایا ہے۔ ان کی پیدائش ابر رحمت سے ہوگی۔ ابر رحمت اللہ کی مشیت کے مطابق خوبصورت نوجوان لڑکیوں کو برسائے گا۔ ان کے چہروں کا نور عرش سے متصاعد ہوگا۔ ان کے لیے موتیوں کے خیمے نصب ہوں گے۔ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، کسی نے ان کو نہیں دیکھا، بس وہ صرف اپنے شوہروں کے لیے خیموں کے اندر محفوظ ہوں گی۔ اہل جنت محلوں کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ راحت اندوز ہوں گے، اور جب تک اللہ چاہے گا اس نعمت میں رہیں گے۔ جب حسب مشیت خدائے پاک نعمت و تفریح کی تجدید کا دن آئے گا تو بہشت کے درجات میں ان کو ندا کی جائے گی، اپنی تفریح گاہ کی طرف نکلو۔ لوگ موتی اور یاقوت کے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے شہروں کے دروازوں سے نکل کر ان میدانوں کی طرف جائیں گے، پھر میدانوں کی سیر کرتے ہوئے ان باغوں کی طرف پہنچیں گے جو نہر کوثر کے کنارے پر ہوں گے۔ اللہ ان کو ان فردگاہوں کا راستہ بتائے گا۔ ہر شخص اپنے خیمے کے پاس جا کر اترے گا۔ خیمہ کا کوئی دروازہ نہ ہوگا۔ اس وقت اللہ کے دوست کی نظر کے سامنے خیمہ پھٹ کر دروازہ بن جائے گا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ جو عورت خیمے کے اندر ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ اس وعدے کی تکمیل ہو گئی جو اللہ نے اس دنیا میں کیا تھا، یعنی جنتیوں سے پہلے ان حوروں کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے۔ جنتی لوگ
حوروں کے ساتھ تفریح کے تخت پر مسری پر بیٹھیں گے اور ان کے سامنے ولیمہ کھانا لایا جائے گا۔ جب کھانا کھا چکیں گے تو اللہ ان کو پاکیزہ شربت پلائے گا اور تازہ پھل کھائیں گے جو اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ زیور اور لباس کے جوڑے بھی اللہ کی طرف سے پہنائے جائیں گے اور خوبصورت بیویوں سے شغل بھی کریں گے، اپنی حاجت ان سے پوری کریں گے۔ پھر ان باغوں میں نہروں کے کنارے رنگا رنگ کی بنت کاری کی ہوئی نفیس و نشست گاہوں کی طرف آئیں گے، بنت کاری کی ہوئی نفیس نشست گاہوں کی طرف آئیں گے۔ وہاں آ کر سبز موٹے نرم گدوں پر بیٹھ جائیں گے، ان سے سہارا لگائیں گے۔ جب جنتی نرم صوفوں پر بیٹھ جائیں گے تو حضرت اسرافیل گانا شروع کریں گے۔ حضرت اسرافیل سے زیادہ خوش آواز اللہ کے فرشتوں میں سے کسی کی بھی نہیں۔ حضرت اسرافیل جب گانا شروع کریں گے تو ساتوں آسمان والوں کی نمازیں اور تسبیح ختم ہو جائیں گی۔ حضرت اسرافیل اللہ کی تسبیح و تقدیس کی رنگا رنگ کے گانے گائیں گے اور ان کے گانے کے وقت جنت کا ہر درخت پھولدار پھلدار اور ہر پردہ اور دروازہ گونج جائے گا اور کھل جائے گا۔ دروازے کی ہر زنجیر طرح طرح سے بجنے لگے گی۔ سونے اور چاندی کی جھاڑیوں کے استانوں کو جب اسرافیل کی آواز کی سرسراہٹ پہنچے گی تو ان سے قسم قسم کے زمزمے پیدا ہوں گے۔ اس وقت ہر حور اپنے راگ میں اور ہر پرندہ اپنی آواز میں گانے لگے گا۔ اللہ پاک ملائکہ کو حکم دے گا کہ تم بھی ان کو جواب دو، میرے ان بندوں کو گانا سناؤ جنہوں نے دنیا میں شیطانوں کے باجوں سے اپنے کانوں کو پاک رکھا تھا۔ فرشتے جواباً روحانی نغمے اور راگ گائیں گے اور تمام آوازیں مل کر ایک گونج سی ہو جائیں گی۔ اس وقت اللہ حکم دے گا حضرت داؤد علیہ السلام کو، داؤد اٹھ کے عرش کے پاس کھڑا ہو کر میری بزرگی بیان کر۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور حمد ایسی بیان کریں گے کہ آپ کی آواز تمام آوازوں پر چھا جائے گی اور سب کو نکھار دے گی۔ منہ والے اپنے صوفوں پر ہوں گے، رنگا رنگ کی لذتیں اور راگ گانے ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ سورۃ صافات میں ارشاد ہے، پس جب وہ ہم مجلس ہوں گے تو ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، دنیا میں میرا ایک ملاقاتی تھا جو مجھ سے بطور تعجب یوں کہتا تھا کہ کیا تو بھی قیامت کے ماننے والوں میں سے ہے؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا اپنے کاموں کے بدلے پائیں گے؟ پھر وہ جنتی اپنے ہم مجلس سے کہے گا، کیا تم اسے دوزخ میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ پھر وہ خود ہی جھانکے گا اور اپنے ملاقاتی کو دوزخ کے درمیان دیکھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ جنت میں روشن دان کی طرح جھروکے ہوں گے جن میں سے اہل جنت اہل دوزخ کو دیکھیں گے، اور جنتی شخص اپنے ملاقاتی کو دوزخ میں دیکھ کر کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھ کو تباہ کرنے والا ہی تھا، اور اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تو میں بھی تیری طرح دوزخ میں حاضر کر دیے جانے والوں میں ہوتا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے مسلمان بہنوں اور بھائیوں، یہ دنیا فانی ہے، آنا ہے اس دنیا سے۔ اچھے عمل کر لو، اللہ تعالیٰ ان اچھے عملوں کا بدلہ جنت دے گا۔ اگر برے اعمال کرو گے تو برے اعمال کا بدلہ آپ جانتے ہی ہیں کہ دوزخ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔